وہ اثر پڑ رہی تھی جب گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد احد کے اونچا اونچا رونے اور فاطمہ کے بولنے کی آوازیں گھر میں گونجی۔ وہ دعا آدھی ادھوری چھوڑ کر باہر آئی۔ السلام علیکم چاچی۔ فاطمہ نے خوش دلی سے اس کی سبھی پیشانی پر بوسہ لیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ لو بھائی سنبھالو اپنے بیٹے کو۔ اف، یہ تو تگنی کا ناچ نچانے والوں میں سے ہوگا۔ اتنی سی عمر میں اس کا یہ عالم ہے۔ کیا مجال ہے جو 2 سیکنڈ بھی زبان منہ میں کی ہو۔ سارا رستہ روتا ہوا ہی آیا ہے۔ جس کی شان میں فاطمہ یہ قصیدے پڑھ رہی تھی وہ عافیہ کی گود میں آتے ہی آنکھیں مسلتا ہوا تھکے ہوئے انداز میں اس کے کندھے سے سر مارتے ہوئے مچلنے لگا، مگر رونے میں کمی ہو گئی۔ فاطمہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ عافیہ اسے ساتھ لگائے اس کے کمرے میں لے گئی۔ نیپی کے ساتھ ساتھ کپڑے بدلنے سے پہلے اس کو بیبی آئل کی مدد سے ٹانگوں پر ہلکی ہلکی مالش کی، پھر ڈھیلی ڈھالی سی شلوار قمیض ڈال کر باہر لائی، فیڈر بنا کر دیا، جسے ختم کرتے ہی احد صاحب مست مگن ہو گئے۔ احد کو واکر میں ڈال کر سیدھی سفینہ کے کمرے میں آئی، ایک دفعہ پھر سلام میں پہل کی۔ السلام علیکم آنٹی۔ سوری، میں احد کے کپڑے بدلنے لگ گئی تھی۔ سفینہ کو ظاہر بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ ٹانگ کے نیچے تکیہ رکھتے ہوئے اس نے ایک پل کو عافیہ پر نظر ڈالی جو پشیمان سی دروازے کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ارے ادھر آؤ میری جان، سوری والی تو کوئی بات ہی نہیں، کیوں شرمندہ کر رہی ہو؟ سفینہ کے اشارے پر وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سفینہ نے بھی فاطمہ کی طرح اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ظاہر آنکھیں گھماتا ہوا دواؤں والا بیگ کھول کر بتانے لگا کہ کون سی گولی درد کے لیے لینی ہے اور کون سی زخم بھرنے کے لیے کام آتی ہے۔ سفینہ سے زیادہ عافیہ نے ساری ہدایات غور سے سنی تھی۔ ظالم نے دواؤں والا بیگ وہیں بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عافیہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے چارج سنبھال لیا۔ دوائیں ایک دفعہ پھر کھول کر ساری روٹین ذہن میں دہرانے کے بعد دراز میں ڈال دی۔ پھر اماں سے پوچھا، آنٹی آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ سفینہ نے غور سے اس کو دیکھا، ایک دفعہ پھر اپنے قریب آ کر بیٹھنے کا بولا۔ وہ آ گئی تو شفقت کے ساتھ مخاطب ہوئی، آنٹی نہیں، اب میں تمہاری بھی اماں ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے بیٹی کہ میں تمہیں اس گھر میں دیکھ کر کتنی خوش ہوں۔ میرے احد اور مصطفیٰ کے لیے تو یہ حادثہ رحمت بن کر آیا ہے۔ عام حالات میں ضارب جیسا اونٹ کبھی قابو نہ آتا۔ اندر آتے ہوئے وہ ماں کی آخری بات سن چکا تھا، اس لیے گھوری سمیت بولا، اماں اب مجھے اس شک میں مبتلا نہ کریں کہ آپ اس عورت کو میری زندگی میں لانے کی خاطر اپنی جان سے کھیل گئیں۔ سفینہ نے ملامت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے کہا، کبھی تو سوچ سمجھ کر بول لیا کرو۔ میری بات غور سے سنو۔ کسی دن ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ لو، اپنے 4 لوگ اور مصطفیٰ کے ننیال والوں میں سے سب کو بلا لینا تاکہ سب کو تمہارے نکاح کا علم ہو جائے۔ اپنے موبائل کی سکرین پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا۔ آپ بھی نہ ایسے بول رہی ہیں جیسے میں نے نکاح نہیں کیا بلکہ کوئی نیا ملک فتح کر لیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی پارٹی کی، اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے۔ تب ہی باہر فون کی بیل ہوئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سفینہ نے عافیہ کے ہاتھ پر اپنا تسلی بھرا ہاتھ رکھا، اس کی باتوں کو محسوس نہ کرنا۔ عافیہ بولی تو کچھ نہیں، پر دل میں ضرور سوچا کہ اگر میں اس کی باتوں کو محسوس کر بھی لوں تو میرے پاس آپشن کیا ہے۔ سفینہ اس سے مزید ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ فاطمہ تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کو دوسرے کمرے میں لیٹ گئی تھیں۔ مصطفیٰ دھیرے دھیرے ان کا سر دباتے ہوئے اپنے اسکول کے قصے سنا رہا تھا۔ ظالم نے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر فاطمہ کو مخاطب کیا، پھپھو امتیاز کا فون تھا، کہہ رہا ہے رابعہ کو لاہور لے آیا ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں تیار ہونے کی نیت سے بڑھ گیا۔ فاطمہ بھی اسی پل بستر سے بڑبڑاتے ہوئے نکل آئی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، تبھی میرے دل کو بے سکونی لگی ہوئی تھی۔ سفینہ نے تسلی دی، آپا کیوں فکر مند ہوتی ہیں؟ اللہ نے کیا تو سب خیر خیریت سے ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بھی اعتبار والی ہے۔ مصطفیٰ کی دفعہ فارحہ کا کیس بھی اسی نے کیا تھا۔ ان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ظارف بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا منہ پھلا کر ماں کے سامنے تھا۔ اماں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، میرے کپڑے دھوبی کے پاس بھیجنے دیا کریں۔ اب میں کیا پہن کر جاؤں؟ ایک بھی سوٹ استری شدہ نہیں ہے۔ سفینہ سے پہلے فاطمہ بول اٹھی، استری نہیں ہے تو ہو جاتے ہیں، اتنا شور کیوں ڈالتے ہو؟ ماں پہ سورا روب نکلتا ہے، کبھی بیوی سے تو اس طرح سوال نہ کیا تھا۔ کمرے میں محسوس کی جانے والی خاموشی چھا گئی۔ اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیچاری اب زندہ بھی نہیں، تو آپ بھی نہ انرجی ضائع کریں اور اٹھ کر ایک سوٹ استری کر کے دیں۔ کہنے کے ساتھ ہی موقع دیے بغیر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ عافیہ احد کے ساتھ مصروف تھی، جو کہ تھوڑی سی واکر چلا کر کبھی اس کے قریب آتا کبھی دور بھاگ جاتا، اور جب سمجھتا کہ عافیہ اسے پکڑنے میں ناکام ہوئی ہے تو تالیاں بجا کر ہنسنے لگتا۔ فاطمہ فارغ ہو کر واپس آئی تو عافیہ نے کھانے کا پوچھا،
نہ بچے، دوپہر کو کافی بھوک لگی تھی، تب خوب پیٹ بھر کر کھا لیا۔ ابھی تک بھوک کا ذرا احساس نہیں ہوا۔ بس اچھی سی الائچی والی چائے پلا دو جب تک تمہارا میاں تیار ہو جاتا ہے، ورنہ وہ تو چائے بھی نہیں پینے دے گا۔ عافیہ فوراً کچن کی جانب بڑھ گئی، مگر ہوا وہی جو فاطمہ کہہ چکی تھی۔ وہ تیار ہونے کے بعد کمرے سے نکلا تو پل کو بھی رکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ عافیہ نے چائے تھرمس میں ڈال کر ساتھ میں فریج میں رکھا کیک بھی پیک کر کے دے دیا۔ ایک لمحے کو دل سہما بھی کہ کہیں اماں نہ کہہ دیں کہ کیا ضرورت تھی ساتھ میں کیک دینے کی۔ اس کی پہلی سانس ایسی ہی تھی، جبکہ عافیہ کا ہاتھ شروع سے ہی کھلا تھا، نہ کم ناپا جاتا اور نہ ہی دیا جاتا۔ اس کو یہ یاد نہیں تھا کہ تب کس کلاس میں پڑھتی تھی، پر ایک دن امی ابو اسے گھر پر دادی کے پاس چھوڑ کر کسی فوتگی پر گئے تھے۔ اس کا رونا بند کرنے کے لیے انہوں نے اس کو 50 روپے دیے۔ ابھی صرف 5 روپے کی چیزیں لی تھی جب گلی میں اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ ایک مانگنے والا آیا، جس کی کہانی نہ جانے فرضی تھی یا اثر، مگر عافیہ کا دل بھر آیا۔ ہاتھ میں پکڑے پیسوں میں سے پہلے 10 روپے اس آدمی کو دیے، جنہیں لے کر وہ آگے چل پڑا۔ پھر اس نے آواز دے کر اسے روکا اور 20 روپے اور دے دیے۔ اپنے پاس صرف 15 روپے رہ گئے۔ جب مانگنے والا چلا گیا تو دل میں افسوس جاگا کہ کیا تھا جو سارے پیسے مانگنے والے کو ہی دے دیتی۔ یہ افسوس اگلے کئی ماہ تک اس کے ساتھ رہا تھا۔ کھانا اور دوا وغیرہ لینے کے بعد سفینہ سو گئی تھی۔ آہت بھی کل کی نسبت آج 8 بجے ہی سو گیا تھا۔ وہ کچن سمیٹ کر نکلی تو مصطفیٰ ٹی وی کے آگے بیٹھ کر اپنے باپ کا لائیو آتا شو دیکھنے میں اس قدر گم تھا جیسے ساری دنیا میں اس سے اچھا اور ضروری اور کوئی کام نہ رہ گیا ہو۔ وہ بھی آ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب وہ ہر جانب دیکھ رہی تھی سوائے ٹی وی سکرین کے، جسے وہ صرف تب دیکھتی جب ظارف کی بجائے کوئی اور بولتا یا نظر آ رہا ہوتا۔ 10 بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شو کے ختم ہوتے ہی مصطفیٰ ہوش میں آتے ہی خود سے بولا، مائی فادر از افریقن جینیس۔ اس کی بات سن کر عافیہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مصطفیٰ پوچھنے لگا، پری آپ بتائیں آپ کو میرے پاپا کیسے آدمی لگتے ہیں؟ مصطفیٰ کے سوال پر عافیہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی، پھر بولی، سچ بتاؤں یا کہ جھوٹ؟ اس کے سوال پر مصطفیٰ کھل کر انجوائے کرتا ہوا بولا، سچ بتائیں، سچ، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ عافیہ اس کی بات سے متاثر ہوتے ہوئے بولی، یہ بات ہے تو سنو، مجھے ظارف صاحب ایک خوفناک، خون خوار اور انتہائی زہریلے آدمی لگتے ہیں۔ ان کا بولا ہر لفظ طنز میں ڈوبا تیر ہی ہوتا ہے۔ 2-3 سیکنڈ تک مصطفیٰ پوری کی پوری آنکھیں پھاڑے اس کو حیرت سے دیکھتا رہا، پھر ٹھاٹھا کر کے ہنستا چلا گیا۔ مصطفیٰ کو بیڈ پہ ڈال کر اس نے خود نماز پڑھی، پھر سفینہ کے کمرے میں ہی آ گئی، جنہیں جاگتے ہوئے پایا۔ اس کو دیکھتے ہی بولی، عافی بیٹا، ذرا ظارف کو فون کر کے رابعہ کی طبیعت کا تو پوچھو، ہو سکے تو اس سے کہنا فاطمہ سے بات کروا دے۔ عافیہ کا یہ سوچ کر ہی بی پی لو ہونے لگا کہ براہ راست ظارف سے بات کرنی ہے۔ فوراً بولی، آپ کو موبائل لا دیتی ہوں، اماں آپ خود پوچھ لیں۔ سفینہ نے نفی کی، میرے فون میں بیلنس نہیں ہے، گھر والے نمبر سے ہی کرو، نمبر فون بک میں ہی لکھا ہوا ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مترادف سٹنگ ایریا میں رکھے فون سٹینڈ تک آئی، بک اٹھا کر دیکھنے لگی۔ پہلے ہی صفحے پر ظارف سیال کا نمبر درج تھا، مگر انگلیاں وہ نمبر ٹائپ کرنے سے مکمل انکاری تھیں۔ پھر ایک خیال آیا کہ کیوں نہ امتیاز بھائی سے ہی پوچھ لوں۔ اللہ کا شکر کر کے نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر دوسری طرف سے آنے والی آواز پر وہ ہکلا کر رہ گئی، ہیلو۔ وہ یقیناً ظارف ہی تھا، کیونکہ امتیاز بھائی کی عادت اور آواز سے وہ واقف تھی۔ وہ اکھڑ اور وٹا مار لہجے میں ہرگز بات نہیں کرتے تھے۔ دوسری جانب وہ جان گیا تھا کہ فون گھر کے نمبر سے آیا ہے۔ اماں تو فون تک آنے سے رہیں، تار اتنی لمبی ہے نہیں کہ اندر اماں کے کمرے تک جاتی۔ دماغ میں ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد وہ جان گیا تھا کہ دوسری طرف وہی ہے۔ تبھی آواز کو بارعب بناتے ہوئے غصے سے پوچھا، تم نے فون بات کرنے کے لیے کیا ہے یا مجھے بل پڑوانے کے لیے؟ عافیہ کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا، جی چاہا فون بند کر دے، پر ہمت کر کے پوچھا، کیا یہ امتیاز بھائی کا نمبر ہے؟ دوسری طرف سے لٹھ مار جواب آیا، کیا تمہیں نہیں علم کہ تم نے کس کا نمبر ملایا تھا؟ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ اماں پوچھ رہی ہیں رابعہ بھابھی کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے نیا سوال کر دیا، کیا اماں نے بولا تھا تم امتیاز کو فون کر کے پوچھو؟ عافیہ کا جی چاہا اپنا سر ہی پیٹ لے۔ کون سا لمحہ تھا جب کال ملائی؟ انہوں نے کہا تھا آپ کو کال کروں، سچ کہنا ہی پڑا، تو پھر تم نے میری بجائے اس کا نمبر کیوں ملایا؟ کاش کوئی جادو کی چھڑی ہوتی تو وہ اسی لمحے خود کو دنیا سے ہی غائب کر لیتی۔ خاموشی زیادہ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ عافیہ کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ ملتجی لہجے میں بولی، پلیز بتا دے رابعہ بھابھی کیسی ہیں، ڈاکٹر کیا کہتی ہے؟ جواب میں وہ بڑے تحمل سے بولا، تم نے امتیاز کو کال کی ہے، وہ باہر میڈیکل سٹور تک گیا ہوا ہے۔
10 منٹ بعد فون کر کے پوچھ لینا، تب تک وہ آ جائے گا۔ ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ کس قدر عجیب اور مشکل آدمی ہے۔ وہ واپس سفینہ کے پاس آئی، ساری بات بتا دی۔ اور کیا کرتی؟ سفینہ اس کی رونی صورت دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، جاؤ دوبارہ کال کرو۔ اس دفعہ امتیاز کو مت کرنا، بلکہ ڈائریکٹ اپنے شوہر کو کرو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں انہیں کال نہیں کروں گی اماں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ بات بھی ایسے کرتے ہیں جیسے کچا چبا دیں گے۔ اس وقت میں انہیں عافیہ کا بھرپور ساتھ دینا تھا۔ سفینہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ بیٹے کی تو رگ رگ سے واقف تھی اور بہو کو یہ سب ابھی سمجھنے میں دیر لگنی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، وہ کرو جاؤ شاباش۔ وہ بے دلی سے پھر باہر آئی، کاپی سے دیکھ کر نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی۔ جب اس کو امید ہوئی کہ وہ نہیں اٹھائے گا، اس کی آواز آئی، اگر یوں اس حساب سے اماں کا ہر حکم مان کر چلو گی، عافیہ بی بی تو زندگی بڑا خوار کرے گی، کیونکہ ہیں تو وہ تمہاری ساس ہی۔ ظارف کی اتنی لمبی بات کے جواب میں اس نے پہلا فقرہ دہرا دیا۔ اماں کہہ رہی ہیں رابعہ بھابی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جب وہ بولنے لگا تو عافیہ نے سوچا کاش خاموش ہی رہتا۔ اماں بھی نہ کمال ہیں، ایک بیٹے کی ماں ہے، 2 پوتوں کی ڈلیوری کے وقت وہاں بہو کے ساتھ موجود تھیں، مگر پھر بھی یہ عورتیں یوں ریئیکٹ کرتی ہیں جیسے ہیومن برتھ پر اس سے بالکل ہی لا علم ہے۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر لوگ ان کو پھٹی لگا جاتے ہیں۔ اچھا بھلا نارمل کیس اٹھا کر سیزیرین کر دیتے ہیں تاکہ بل زیادہ بنا لیں، اس کے بدلے میں ماں یا بچے پر کیا بیتے ان کی بلا سے۔ عافیہ چپ ایسے کہ کبھی زندگی میں نہ بولی ہوگی، اور وہ کہہ رہا تھا ان سے کہو رابعہ ابھی لیبر روم میں ہے، پھپھو بھی ادھر ہی ہیں، جب بھی کوئی خبر ملی خود ہی فون کر کے بتا دوں گا۔ لائن ایک دفعہ پھر بے جان ہو گئی۔ اس نے آ کر سفینہ کو بتایا، ساتھ ہی پوچھا اماں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ سفینہ نے اس بات میں سر ہلایا، ذرا ایک درد کی گولی دے دو، درد کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ اس نے دراز میں سے گولی نکال کر دی، ساتھ پانی کا گلاس دیا۔ اماں گولی لینے کے بعد واپس لیٹ گئیں۔ اسے بھی بولا تم خود بھی سو جاؤ، کل سے بھاگ دوڑ ہی کر رہی ہو، اچھے مطلبی وقت پر تمہیں لائی ہوں اپنی خدمتیں کروانے کے لیے۔ اس نے شرمندگی سے ان کی طرف دیکھا، بولی آپ جانتے ہیں میری حیثیت کیا تھی اور اب آپ نے کیا بنا دی ہے؟ سفینہ نے فوراً اس کو ٹوکا، میرے بچے ایسے نہیں کہتے، تم تو اتنی اچھی بچی ہو۔ یہ تو ظالم نہیں مانتا تھا، نہیں تو میں کب کی تمہیں دلہن بنا کر اس گھر میں لے آئی ہوتی۔ عافیہ نے ان کے اوپر پڑا کمبل درست کیا اور اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے بولی، اماں اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے تو آپ کو انہیں اس رشتے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سفینہ نے غور سے اسے دیکھا، پھر بتانے لگی، میں نے ایک دفعہ اس کو یہ حق دے کر نتیجہ دیکھ ہی لیا، بلکہ بھگت بھی چکی ہوں۔ فارحہ سے شادی اس نے اپنی مرضی سے کی تھی، میں نے بھی اس کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے چاؤ سے فارحہ کے لاڈ اٹھانے چاہے تھے، مگر اس کو مطلب رہا تو صرف ظارف کی ذات سے، باقی ایک ماہ تو دور کی بات، اس کو اپنے بچوں تک کا وجود برداشت نہیں تھا۔ ان کی شادی کو ابھی 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا جب فارحہ کو مصطفیٰ کی خوشخبری مل گئی۔ ماں بننے کا کیا علم ہوا، اس نے تو رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ بچے چاہتی ہی نہیں تھی۔ اس کے مطابق وہ صرف 23 سال کی عمر میں ہی بچے پیدا کر کے بڈھی مائی نہیں بننا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے کورس کرنے کے لیے امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، کیریئر بنانا تھا، بچوں کا اس کے فیوچر پلان میں کوئی حصہ تھا نہ ذکر۔ یہ تو ظالم نے نہ جانے کیا جھوٹ سچ مار کر اس کو راضی کیا، جو بھی تھا دونوں کو تب ایک دوسرے سے محبت تو تھی، اور یہ تو مجھے بہت بعد میں علم ہوا، ظارف سے شادی اس نے کی ہی اسی لیے تھی، وہ اکلوتا تھا۔ شادی سے پہلے ہی ظارف سے وعدہ لے چکی تھی کہ کبھی بچوں کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ میرا پاگل بیٹا سوچ رہا تھا شادی کے بعد خود ہی فاریہ کی سوچ بدل جائے گی، بھلا کون انسان بچے نہیں چاہتا، مگر وہ اللہ کی بندی نہیں بدلی۔ مصطفیٰ کو اس نے ایک دن بھی اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ وہ 3 ہفتوں کا تھا جب اس کو میری جھولی میں ڈال کر خود امریکہ کوئی کورس کرنے چلی گئی۔ وہاں سے فون پر شور کے ساتھ ہر وقت رابطہ رہتا، مگر بیٹا کسی گنتی میں نہیں تھا۔ 3-4 سال تک اس نے مصطفیٰ کو اپنے قریب بھٹکنے تک نہیں دیا۔ بعد میں نہ جانے کیا ہوا، خود ہی اس کو کبھی ہوا تو پارک یا اپنی ماں کی طرف لے جاتی۔ ہاں، بینک میں آفیسر بہت بڑی بن گئی، قید و بند اسے ناپسند تھے، نہ اس نے برداشت کیے، نہ ہی ہم نے اس کو اس کی مرضی کے خلاف چلایا۔ بیٹی، مصطفیٰ کی پیدائش کے بعد سے وہ مسلسل پرہیزی دوائیاں لیتی رہی کہ کہیں دوبارہ سے بچے کی الجھن نہ پڑ جائے، مگر انسان آخر ہے تو انسان ہی، نہ رب تو نہیں بن سکتا۔ دوائی لینے کے دوران ہی احد ہونے والا ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر وہی سین، 30 سال کی عمر میں بھی وہ 22 کی لگتی تھی۔ بیٹی، احد کی مرتبہ ظالم نے آ کر مجھے بتا دیا، اس دفعہ کام اس کے بس کا نہیں، اگر ماں تم اس عورت کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتی ہو تو روک لو، ورنہ وہ ہسپتال کی اپائنٹمنٹ لے چکی تھی۔
میں نے اپنا دوپٹہ تک اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ مانی تو اس شرط پہ کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد ظالم اسے طلاق دے دے گا، کیونکہ اس کو امریکہ کے ایک بہت بڑے بینک سے نوکری کی آفر آئی ہوئی تھی۔ ظالم چاہتا تھا وہ نوکری کرنا اب بند کر کے گھر کو وقت دے، مگر فاریہ بھی اپنی جگہ درست تھی۔ اپنی ساری جوانی لگا کر اس نے اپنی فیلڈ میں اپنا نام بنایا تھا، اب یہ چاہتا تھا وہ گھر بیٹھ جائے، جبکہ اس کے اندر یہ جراثیم سرے سے موجود ہی نہ تھے۔ عہد جب ہونے والا تھا اس دوران وہ اپنے والدین کے گھر ہی رہی۔ ظالم سے پوری طرح ناراضی تھی۔ اس بیچاری کا شاید وقت ہی ایسے لکھا تھا، عمر ہی اتنی لکھوا کر لائی تھی۔ عہد پیدا ہوا ہی تو ساتھ ہی اس کو ہیوی بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ اچھی بھلی ہنستی بولتی اندر گئی تھی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ مجھے اس کا دکھ بہت ہے بیٹی، میرے بچے نے دن دیکھا نہ رات، اپنی ازدواجی زندگی کا بھرم رکھنے میں اپنے حق تک سے منہ موڑ لیا۔ شاید اللہ پاک کو اس کی یہی بات پسند آ گئی جو اس کا یوں بھرم رہ گیا، ورنہ شادی کے 8 سال بعد اس نے آزادی مانگ کر اسے بڑا دکھی کر دیا تھا۔ اللہ اس کی بخشش کرے، وہ بری بالکل نہیں تھی، بس اس کی سوچ جدا تھی۔ سفینہ نے اپنے آنسو آنچل میں سمیٹے۔ عافیہ کا ذہن ان سب پزل کے پیسوں کو اکٹھا کر کے پوری تصویر بنانے میں مصروف تھا۔ سفینہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، عافی، ان دونوں بچوں نے نہ تو ماں کے وجود کو محسوس کیا ہے نہ پیار دیکھا ہے۔ میں نے مصطفیٰ کی ابتدائی تربیت بڑی بااصول کی ہے، تم اس کی شخصیت میں کوئی کسی قسم کا احساس محرومی ڈھونڈنے سے بھی نہ تلاش کر پاؤ گے۔ وہ صرف میری گود سے واقف ہیں، تم ان کو اپنا سمجھو گی، پیار دو گی تو یقین مانو وہ تمہیں تمہارا پیار دگنا کر کے لوٹائیں گے۔ وہ ایسی نرم مٹی ہیں جسے جس ساخت میں ڈھالو گے ڈھل جائیں گے۔ یہی سمجھنا کہ یہ تمہاری اپنی اولاد ہے۔ ظالم اگر تمہارے ساتھ نامناسب رویہ رکھے بھی تو اس کی سزا بچوں کو مت دینا، اپنے سے دور مت کرنا۔ عافی میری جان، آج تک تم نے اپنی زندگی میں جو تکلیف اور مشقت اٹھائی ہے، سمجھو اللہ نے دنیا میں ہی اس کو انعام دے دیا ہے تمہیں۔ عافیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور ان کا سر بانا درست کرتے ہوئے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ سفینہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور اس کو دعا دیتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں خوش رکھے، جیتی رہو۔ میں لائٹ بند کر کے نائٹ بلب چلا کر دروازہ ہلکا سا بند کرتے ہوئے اسٹور روم میں آ گئی۔ سب کا ایک ایک سوٹ استری کر کے ہینگر پر ڈالنے کے بعد اماں اور بچوں کے تو وہیں رہنے دیے، جبکہ ظارف کا لے جا کر اس کی الماری میں رکھ دیا۔ ایک دفعہ عہد اور مصطفیٰ پر نظر ڈال کر واپس اماں کے کمرے میں آ کر ان کے بیڈ پر ہی دوسری جانب چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ سوتے میں اماں کی آواز نے ہوش کی دنیا میں واپس پٹکا، جو کہہ رہی تھی، جانتے ہو نا کہ عافی سو رہی ہے، پھر جان بوجھ کر یوں اٹھک پٹک کیوں کر رہے ہو؟ اس نے دراز اور زور سے بند کی اور بولا، آپ اس کو یہاں اپنے پہلو میں سلانے کے لیے لائی ہیں یا گھر کے کاموں کے لیے؟ کیا فائدہ اس کا، اگر صبح کے 4 بجے میں نے ہی آپ کو چائے بنا کر دینی ہے؟ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ قبر کے مردے بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے اور کہتے، بھائی تو بول لے، ہمارے آرام کی خیر ہے۔ وہ تو پھر بڑی کچی نیند سوتی تھی، سوتے میں بھی دوپٹہ سر اور سینے پر اسی طرح لپٹا ہوا تھا جیسے جاگتے میں رہتا۔ ٹھیٹ بن کر اس سے مزید لیٹا نہ رہا گیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لو آ گیا اب سکون، بچی کی نیند خراب کر کے۔ سفینہ کے ملامت کرنے پر ظالم نے فقط ایک چٹی سی نظر اس پر ڈالی اور واپس مٹھائی کے ڈبے پر جھکتے ہوئے چڑھانے کو بولا، اماں آپ بھی بس کمال ہی کرتی ہیں، اچھی خاصی عمر کی عورت کو بچی کہہ رہی ہیں۔ سفینہ نے اس کے کندھے پر ایک ہاتھ جڑا، وہ بیٹھا بھی تو ان کے قریب ہی ہوا تھا، اور جتاتے ہوئے بولی، کتنی عمر ہے اس کی جو تم یوں اچھی خاصی عمر پر زور دے کر جتا رہے ہو؟ تم سے 3 سال چھوٹی ہی ہے، اور ماؤں کے لیے تو اولاد بوڑھی بھی ہو جائے بچی ہی رہتی ہے۔ عافیہ کچھ بھی کہے بغیر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ سفینہ چائے کے ساتھ مٹھائی لیتے ہوئے مسلسل ظالم سے باتوں میں مصروف تھی۔ یہ تمہارا کافی کا دوسرا کپ ہے، ارادے تو نیک ہے نا؟ رات بھر نہیں سوئے ہو، اب کیا دن کو بھی جاگنا ہے؟ اس نے سپ لیا اور بولا، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، اپنی ٹیم کے ساتھ فیصلہ باد جا رہا ہوں۔ فکر نہ کریں، ہسپتال میں 2-3 گھنٹے کی نیند لے لی تھی اور انشاءاللہ رات سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ سفینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، چلو اگر جانا ضروری ہے تو خیریت سے جاؤ، مگر دیکھو گاڑی خود نہ چلانا۔ اس نے مسکراتی نظروں سے ماں کو دیکھا اور بولا، میں جانتا تھا یہ ہدایت ضرور ہونی ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں، اپنی گاڑی لے کر ہی نہیں جا رہا، ٹیم کے ساتھ ان کی وین میں ہی جاؤں گا تاکہ راستے میں تھوڑی آنکھ لگا سکوں۔ عافیہ وضو کر کے نکلی تھی۔ سفینہ نے خوشخبری سنائی، عافی مبارک ہو، تمہاری بھتیجی آئی ہے، آؤ منہ میٹھا کرو، ہم ماں بیٹا تو آدھی رات کو ہی پارٹی کر رہے ہیں۔ عافیہ کو خوشی ہوئی، بے اختیار منہ سے ماشاءاللہ نکلا اور بولی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ رابعہ بھابھی اور بچی تو ٹھیک ہے نا؟ سفینہ نے مٹھائی اس کی طرف بڑھائی تھی، اس لیے اس نے ایک آدھا گلاب جامن اٹھا لیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ ظارف کا جھوٹا تھا۔ ہاں خیر سے دونوں ٹھیک ہیں، کیس نارمل ہو گیا ہے، اس لیے ڈاکٹر نے اسی وقت چھٹی دے دی۔ ظارف ان کو روانہ کر کے ہی آیا ہے۔ سفینہ تفصیل بتانے لگی۔ ظارف اس دوران اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تو سفینہ نے عافیہ کو مخاطب کیا، ذرا جاؤ، ذرا اس کے کپڑے وغیرہ دیکھ لو، پھر سے شور نہ کرے، اس کو بھی فیصل آباد کے لیے نکلنا ہے۔ عافیہ جی اچھا کہہ کر وہاں سے چل تو پڑی، مگر نہ تو ظارف کے کمرے میں داخل ہونے کی جرأت ہوئی نہ ہی دستک دینے کی، تو وہیں کھڑی رہی دروازے کے باہر۔ چند منٹ بعد ایک دم دروازہ کھلا اور وہ ٹھٹک کر ادھر ہی رک گیا۔
آنکھوں میں حیرت اور حقارت تھی، مگر جس کے لیے تھی اس نے تو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ جب وہ بولا تو آواز دھیمی تھی۔ ایسے کتنا اچھا طریقہ ہے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کر کے ان کی زندگی میں اپنی جگہ بنانا، مگر یاد رکھنا اصل مقام کسی کے دل میں جگہ بنانا ہے، اور فارچونیٹلی دل کی دنیا میں مکر و فریب کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک بات تو بتاؤ، تم نے اپنے شوہر سے طلاق مانگ کر لی تھی یا اس نے رحم کھا کر دی تھی؟ وہ وہاں ویسے ہی نظریں جھکا کر خاموش کھڑی رہی، تو وہ بولا، چلو نہ بولو، دیکھتے ہیں آخر کب تک یہ خاموشی کا دور چلتا ہے۔ وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اسٹور روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد استری کا سوئچ آن ہونے کی آواز آئی۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے اسٹور کے دروازے تک آئی اور ہمت کر کے آفر کی، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لا دوں؟ استری کرتے ظارف کے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے اور دوبارہ مصروف ہو گئے، اور بولا، عافیہ بی بی، مجھے اپنے کام کرنے کی عادت بہت پرانی ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ عافیہ نے اپنے منہ پر بڑا تگڑا تھپڑ محسوس کیا تھا۔ شام میں وہ اپنے کام زبردستی فاطمہ سے کروا رہا تھا اور اس کو یوں دھتکار دیا۔ وہ اماں کے کمرے میں واپس جانے کے بجائے بچوں کے کمرے میں آ گئی، نماز پڑھ کر سبق میں دھیان دیا تاکہ ظارف کی باتیں اور ظارف کا خیال ذہن سے نکل جائیں۔ مگر ذہن میں مسلسل چلنے والے سوال، اگلا سارا دن کپڑوں کا اتنا بڑا ڈھیر جو اس گھر میں آتے ہی پہلی رات کو دھویا تھا، اسے استری کرتے، عہد کا خیال کرتے، اماں کے واش روم وغیرہ کے لیے مدد کرتے، یہ خیال ذہن سے چمٹ کر رہ گیا۔ آخر زندگی کا یہ کون سا موڑ ہے اور آگے کدھر کو جائے گی؟